بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية 126. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، اے میرے رب آپ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دیجیے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، وہ کہ جو ان میں سے اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا اور جس نے کفر کیا، فأمتعه قلیلا، تو میں اس کو کچھ فائدہ پہنچاؤں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اس کو دھکیل دوں گا آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی بری ہے گھرنے کی جگہ، یا یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا، ان کے امام بننے کا اور ان کے امام بننے کی وجوہات، اس کا ذکر کیا، اور یہ کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے ہر ایک عہد کو پورا کیا، اللہ کے ہر ایک حکم کو پورا کیا، کسی بھی چیز میں اللہ کے حکم سے پیچھے نہیں آتے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو امامت بخشی، دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو روئے زمین پر بنائے جانے والے سب سے پہلے گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس کی امامت و ولایت بھی عطا کی۔ اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ کسی شخص کو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی امامت مل جائے یا ولایت مل جائے۔ امامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام ہو لوگوں کا، اور امام ہونے میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مقتدا اور پیشوا ہو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام امام تھے، ہمارے ہاں جو امام صرف نماز کے حد تک نہیں بلکہ لوگوں کی رہنمائی، بلکہ وہ لوگوں کے معاملات کو حل کرے، مسائل کو سنے، یہ سب چیزیں امامت کا حصہ ہے۔ امامت بہت بڑی چیز ہے، امام اس کو کہتے ہیں جس کے پیچھے چلا جائے۔ اسی لیے امام کی شرائط میں جو اسلام میں موجود ہیں، ان میں یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا، اہل علم نے یہ لکھا کہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے کا مراد یہ ہے کہ اس کو قرآن کا علم سب سے زیادہ ہے، اس کی قراءت بھی جانتا ہو، احکام و مسائل بھی جانتا ہو، اور جو فقہی معاملات ہیں ان کا بھی وہ علم رکھتا ہو، اور اس کے ساتھ وہ قرآن کی خوب کثرت سے تلاوت بھی کرتا ہو۔ تو کسی اللہ کے گھر میں سے کسی کی بھی امامت اور ولایت کا کیا مطلب ہے؟ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کا خیال رکھنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کے امور کی نگہداشت کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کام کرنا، جو کام کروانا ہے، کون سی چیز کی ضرورت ہے، کیا کرنے والا ہے۔ یہ واللہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے نصیب کی بات ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دے کہ وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کا ولی بن جائے، اس کا متولی بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ذمہ داری سونپی کہ میرے اس گھر کو بیت اللہ کا، اور سبحان اللہ یہ عام گھر ہیں، مساجد ہیں، لیکن جو شخص بیت اللہ کا متولی ہو گیا تو اس کا کیا ہی مرتبہ ہوگا۔ تو جب ان کو یہ عہدہ دیا گیا، یہ احسان ان پر کیا گیا، تو اب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں سنیے اور دیکھیے کہ وہ شخص جس کو اتنا آزمایا گیا، وہ شخص جس کو اتنا جھنجھوڑا گیا، جس نے اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کر دیا، اس شخص کی دعائیں کیسی ہیں۔
پہلی دعا یہ ہے، انہوں نے کہا دعا کرتے ہوئے کہ اللہ اس شہر کو، خاص طور پر جو لوگ اس شہر میں ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر رکھنے والے ہیں، اے اللہ ان کو 2 نعمتیں عطا کرنا۔ ان میں سے پہلی نعمت کون سی ہے کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دینا۔ امن، یہ جو امن ہے جس کو ہم دوسرے لفظوں میں امن و سلامتی اور آزادی کہتے ہیں، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جب تک کہ کوئی شخص اس میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ جس کا امن، سکون، سلامتی اور آزادی چھین نہ لی جائے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے بڑے بڑے گھر موجود ہوں، بہترین سے بہترین گاڑی موجود ہو، راشن بھی کچھ کسی حد تک گھر میں موجود ہو، گھر سجا ہوا ہو، نعمتوں سے بھرا ہوا ہو، لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ یہ چلے کہ باہر کرفیو لگا ہوا ہے، ہر طرف آرمی ہے، باہر نہیں نکلنا کسی۔ اب مجھے بتائیے اب ہم کب تک اپنے گھروں میں سکون پائیں گے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن؟ کیا اپنے گھر میں کاٹنوں کو نہیں دوڑیں گے؟ یہ ہے آزادی کی نعمت۔ اور اگر یہ پوچھنی ہے واقعی تو ہمارے جو بھائی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کریں، ان کے لیے ان کی مدد کریں اللہ تعالیٰ، کشمیر کے جو بھائی ہیں ان سے پوچھیں، ان کے گھر والوں سے اور ان کی فیملی سے پوچھیں جو اتنے دنوں سے محصور ہیں بیچارے۔ اسی طرح سے جو دنیا میں مختلف مقامات پر مسلمان اس مصیبت سے گزر رہے ہیں، ان سے پوچھیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمت کو یاد کر کے رو دیا کرتے تھے۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، وہاں پر شروع میں خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے آپ ممبر پر چڑھے اور رو دیے، پھر لوگوں سے کہا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ انسان کو ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ تو یقیناً مکہ میں کیا صورتحال تھی؟ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، کوئی مسلمان ہو جاتا اس پر اس قدر سختیاں، مسائل اور تشدد کے پہاڑ توڑے جاتے۔ یہاں سب کچھ اپنا تھا، کھلی فضا، آزاد، جمعہ پڑھا رہے ہیں، واضح اور کھلے عام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے۔ اسی طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تو وہ بھی رو دیے اسی کی وجہ سے۔ پھر ایک حدیث سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں یہ حدیث ہے، من امن منکم، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس شخص نے صبح اس حالت میں آنکھ کھولی، اس کی صبح ایسے ہوئی کہ وہ امن کی حالت میں تھا، اپنے ساز و سامان کے متعلق، اپنے گھر اور پراپرٹی کے متعلق امن تھا، امن سے معافن فی جسدہ، اور اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے صحت، عافیت سے نواز رکھا، کوئی بیماری اس کو بڑی نہیں ہے، ماشاءاللہ صحت مند ہے۔ عندہ قوت یومی، اور اس کے پاس صرف 1 دن کی خوراک موجود ہے، 1 دن کا کھانا راشن موجود ہے۔ آپ نے فرمایا فَكَأَنَّمَا، اس شخص کو یہ سوچنا چاہیے، یہ یقین کر لینا چاہیے کہ گویا کہ دنیا اپنی تمام تر رعنائیوں، دلکشیوں اور تمام تر سہولتوں کے ساتھ اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی۔ 3 چیزیں اس میں اصل قدر و قیمت کس کی ہے؟ ہم سمجھتے صرف کھانے پینے کی ہے، اور کھانے پینے سے مراد کھانا پینا راشن بھی ہے اور مال و دولت بھی ہے۔ ہمارے پاس نسلوں کا راشن اور مال و دولت ہوتا ہے، ہم اس کو تو نعمت سمجھتے ہیں، لیکن آزادی، ہم جسم میں صحت اور تندرستی کا مل جانا جسم کو، اس کو ہم نعمت ہی نہیں سمجھتے۔ تو آپ نے کس چیز کو یہاں پہ ویٹیج کس چیز کو دی؟ امن، دوسرے نمبر پر صحت، تیسرے نمبر پر صرف 1 دن کا کھانا اگر اس کے پاس موجود ہے۔ کیوں؟
اسے کیا معلوم کہ ایک دن سے زیادہ میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ کوئی معلوم نہیں اس کو۔ تو اتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا یہ امن۔ ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دو دعائیں کی نا، اے اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما اور اس شہر کو امن والا بنا دے۔ پہلے کون سی دعا کی؟ پہلے کون سے الفاظ ہیں؟ امن یا رزق کے؟ امن کے، کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اور پھر کہا کہ اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ اس لیے کہ اگر پھل، فروٹ، رزق سب کچھ ہوا، امن نہیں ہوا، کوئی فائدہ نہیں، کوئی مزہ نہیں۔ ہاں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ یہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اصل ان چیزوں کے حقدار وہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ کبھی یہ چیزیں بندے سے اس وجہ سے بھی چھن جاتی ہیں کہ بندہ اللہ پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان میں کمزور ہوتا ہے۔ انسان کو ان چیزوں پر ایمان مضبوط رکھنا چاہیے۔ قال ومن کفر، اللہ نے کہا ہاں ان میں سے جو کفر کرے گا کیا اس کو پھلوں میں سے رزق یا آزادی کی نعمت اس کو نہیں ملے گی؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، جو کفر کرے گا میں اس کو بھی کچھ فائدہ پہنچاؤں گا، اور دنیا میں کسی شخص کو محلات بھی مل جائیں، محلات، بادشاہت بھی مل جائے تو یہ بھی تھوڑا ہی ہے اللہ کی نظر۔ یہ پوری کی پوری دنیا تھوڑی ہے۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں محض بہت تھوڑے کے سوا کچھ بھی نہیں، محض تھوڑی سی۔ تو اللہ کہتے ہیں جو کفر کرے گا میں اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا کچھ، لیکن پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ آگ ہوگا اس کا ٹھکانہ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو کھڑا کر رہے تھے، بلند کر رہے تھے، اور ایک اور دعا کے ساتھ کر رہے تھے، وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب آپ ہماری طرف سے قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ خوب سننے والے اور علم رکھنے والے ہیں۔ اس دعا پر بھی ذرا تھوڑا سا غور کیجیے۔ دیکھیے کام کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ وہ نبی کے جو انبیاء میں سب سے افضل ہیں، ابراہیم علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور اس کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، سب سے افضل۔ دوسرے نمبر پر کام کیا ہے؟ کام بھی سب سے افضل، بیت اللہ کی تعمیر۔ تیسرے نمبر پر جگہ کون سی ہے؟ سب سے افضل، بیت اللہ۔ چوتھے نمبر پر شہر کون سا ہے؟ سب سے افضل۔ مکہ سے بڑھ کر کوئی بڑا شہر ہے کوئی افضل؟ کوئی نہیں۔ اتنی فضیلتیں جمع ہونے کے بعد دعا کیا ہے؟ اے اللہ قبول کر لے۔ یہ ہے قبولیت کی فکر۔ وہ یہ نہیں کہ اتنا بڑا اعزاز ہمیں مل گیا، بیت اللہ کی تعمیر ہے، انبیاء میں سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ رسول ہیں، سب سے بہترین جگہ، سب سے بہترین شہر۔ یہ ایسا نہیں انہوں نے کہا، ایسا نہیں سوچا کہ بس ہم تو بخشے گئے ہیں۔ یا ربنا تقبل منا، عاجزی کی انتہا دیکھیے، ان ساری فضیلتوں کے جمع کر لینے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ قبول کر لیں۔ مومن قبولیت کے سلسلے میں اتنا کانشیس ہوتا ہے، اتنا اس کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ قبول کر لیں، اور جب یہ قبولیت کا احساس بندے کے ذہن سے نکلتا ہے تب وہ آہستہ آہستہ اپنی نیکی پر تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، تب وہ برباد ہو جاتا ہے۔ شیطان نے بھی یہی کیا تھا، اپنی نیکیوں پر تکبر کیا۔ قبولیت جب تک بندے کے ذہن میں رہتی ہے، بندے کے دل میں اخلاص اتنا ہی زیادہ رہتا ہے۔ جب بندے کو یہ خوف اور خدشہ ہو کہ اللہ کہیں ریجیکٹ نہ کر دے تو تب بندہ ریاکاری کی طرف نہیں جاتا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تو صرف ان لوگوں سے قبول کرتے ہیں جو تقوی والے ہوں۔ کیا مطلب؟ جن کو قبولیت کا واقعی ڈر اور خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو ہم سے قبول فرما لے۔ تو یہ قبولیت کا بہت زیادہ خیال ہونا چاہیے بندے، بس باتیں ادھر ادھر کی، یہ کر دیا وہ کر دیا، بڑے بڑے
خیر کے ادارے بنا دیے، مساجد بنا دی، لوگ تعریف کریں نہ، یہ چیزیں تب آتی ہے جب بندے کے ذہن میں قبولیت کی بات نہ ہو۔ اب دیکھیے ایک طرف اتنی افضل شخصیت، اتنا افضل کام اور اتنا افضل مقام اور جگہ، اس کے باوجود قبولیت ہے، اور دوسری طرف یہ ہے ہم جیسے لوگ اللہ ہم پر رحم کریں، نہ اعمال ہیں نہ وہ فضائل ہیں، اس کے باوجود ہم یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یار کوئی عذاب والی بات میرے ساتھ بھی منسلک ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے عذاب کا کوئی معاملہ مجھے بھی دیا جا سکتا ہے کیا؟ کبھی میں نے یہ سوچا ہو تنہائی میں بیٹھ کر کہیں میں کوئی ایسے کام تو نہیں کر رہا کہ میرا اللہ مجھے کہیں عذاب میں مبتلا تو نہیں کرے گا؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہم بخشے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں ہیں بس جی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب خام خیالیاں اور خواہشات، یہی تو وہ خواہشات اور تمنائیں تھیں جو پیچھے ہم نے پڑھا یہودیوں کی اور بنی اسرائیل کی تھی، جن کو اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، وہ یہ تمہاری صرف خام خیالیاں خواہشات ہیں، ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم سب سے بہترین قوم ہیں، یہ سب خام خیالیاں تمہاری۔ اصل کون ہے؟ جس شخص کو عمل کی توفیق مل گئی اور عمل میں بھی وہ شخص اس بات پر آیا، اس کا ایمان اور اس کا عمل اس منہج اور ڈگر پر ہوا کہ وہ قبولیت کے سلسلے میں بڑا فکر مند ہو، اور قبولیت کے سلسلے میں اس کے ذہن دل و دماغ میں بڑی احتیاط ہو کہ اللہ قبول کر لینا۔ اسی دعا پر ہم بھی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔